الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد وآل اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ اس ذکر پاک میں اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ علی والوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے دشمنوں کو نست و نابود فرما۔ سرکار عمران ابو طالب علیہ السلام کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ آل محمد کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ عزاداری کے دشمنوں کو نست و نابود فرما۔ ولایت علی کے منکروں کو ذلیل و خوار فرما۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ خوشنودی محمد اور آل محمد کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آج ایک عظیم ترین دن ہے علی والوں کے لیے، مولا کے چاہنے والوں کے لیے، آل محمد کے ماننے والوں کے لیے بڑا ہی خوشی کا دن ہے۔
بڑا بابرکت دن ہے، کیونکہ آج اس ہستی کی اس کائنات میں آمد کا دن ہے کہ جس کا شہزادہ اللہ کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کا شہزادہ اللہ کے گھر میں نازل ہو۔ آج اللہ کے شیر کے والد کی آمد ہے، آج مظہر خدا کے پالنہار کی آمد ہے، آج سیدہ زہرا کے سسر کی آمد ہے۔ ہر لحاظ سے ہم دیکھیں گے آج حسنین کریمین طیبین طاہرین شریفین کے دادا کی آمد ہے۔ بھائی آج نگہبان رسالت کی آمد ہے، آج ناصر مصطفیٰ کی آمد ہے، آج سردار بطحا کی آمد ہے، آج سرکار مکہ کی آمد ہے، آج سرکار ابو طالب علیہ السلام کی آمد ہے۔ آج سرکار عمران علیہ السلام کی آمد کا دن ہے۔ بھائی سرکار ابو طالب کی ذات بابرکات پہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 29 شوال ہے، 29 شوال ہے، اور آج کی تاریخ نسبت رکھتی ہے سرکار عمران علیہ السلام کی آمد سے۔ تو آج کا جو ہمارا ذکر ہوگا وہ صرف اور صرف سرکار ابو طالب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت ہوگا۔ آپ کا سننا اور ہمارا پڑھنا مولا کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں مولا اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بھائی سرکار عمران یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں، بس جس کا شہزادہ اللہ کا چہرہ ہو، جس کا شہزادہ کل ایمان ہو، اس والد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ چلو ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ اچھا شیعہ کا بچہ بھی ہونا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، اس سے پوچھو قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ کے بعد کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا پالنہار ہے، جو عالمین کی پرورش کرتا ہے، جو عالمین کو پالتا ہے، جو عالمین کے لیے رزق مہیا کرتا ہے۔ بھائی حمد ہے اس پروردگار کے لیے، تعریف ہے اس پروردگار کے لیے، شان اس پروردگار کے لیے، مقام اس پروردگار کے لیے، حمد ہے اس پروردگار کے لیے، تعریف ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کو پالتا ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنہار ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ حمد اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کو پالتا ہے۔ اس کا مقام کیا ہوگا جو رحمت للعالمین کو پالتا ہے؟ یا رسول اللہ، اس کا مقام کیا ہوگا جو رحمت للعالمین کو پالتا ہے؟ جو عالمین کو پالے اس کی حمد ہے، جو رحمت للعالمین کو پالے اس کا مقام عالمین کے پالنہار کی نظر میں کتنا ہوگا؟ بھائی زمانہ کچھ بھی کہے، میں ان سے کیا لینا دینا۔ میں ایک بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات سرکار عمران کو نہیں مانتے، نہ مانیں، جہنم میں جائیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ایک بات ہم ضرور ان سے کہنا چاہیں گے، آپ نہیں مانتے سرکار عمران کے ایمان کے قائل نہیں ہے، نہ صحیح، لیکن ان کے احسانات کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ آپ کا ان کے ایمان سے واسطہ نہیں ہے، نہ صحیح،
آپ سے کون کہتا ہے کہ ان کے ایمان کو مانو ہی مانو؟ تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے، نہیں، نہ مانو، جہنم میں جاؤ۔ لیکن سرکار عمران کے احسانات کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ جو انہوں نے احسان کیے ہیں، وہ جو انہوں نے رسول خدا کی پرورش کی ہے، وہ جنہوں نے رسالت کی حفاظت کی ہے، بھائی وہ جنہوں نے رسالت کو مشرکین کے ہر حملوں سے محفوظ رکھا، وہ احسان کیوں بھول جاتے ہو؟ بچپن سے لے کے رسول خدا کی ظاہری 5 سال کی عمر مبارک سے لے کے یا 8 سال کی عمر مبارک سے لے کے 50 سال کی عمر مبارک تک جس نے رسول خدا کی حفاظت کی، احسان کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں شیب ابی طالب بھول جاتے ہو؟ کیوں دعوت ذو العشیرہ بھول جاتے ہو؟ کیوں رسول اللہ کی نصرت وہ جو سرکار عمران نے کی ہے وہ بھول جاتے ہو؟ آپ کیوں یاد نہیں دلاتے لوگوں کو؟ آپ اس کے تعلق سے ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بے ایمانی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دائی حلیمہ کی بکریاں یاد ہے، دائی حلیمہ کی بکریاں یاد ہیں آپ کو کہ ان کی بکریاں تھی اور رسول خدا چرایا کرتے تھے، ان کی بکریاں تھی، وہ کمزور تھی، وغیرہ وغیرہ، وہ جو چیز جو آپ نے کئی بار سنی ہے۔ لیکن آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے 1000 کے قریب اونٹ ذبح کیے، 1000 کے قریب اونٹ ذبح کیے، 300 سے 500 کے قریب بکرے یا دمبے ذبح کیے۔ آپ نے سرکار عمران نے بکرے بھی ذبح کیے رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں۔ کتنی بے ایمانی ہے مسلمانوں کی کہ حلیمہ کی بکریاں یاد ہے، ابو طالب کے بکرے بھول گئے۔ ابو طالب کے بکرے کیسے بھول جاتے ہو تم؟ ویسے تو آپ بہت ہی زیادہ بکرا کرتے رہتے ہیں، آپ کھانے میں بکرا پسند کرتے ہیں، آپ کھانے میں بکرا پسند کرتے ہیں، لیکن اس قربانی کو نہ بھولیں۔ سرکار عمران کے وہ قربان کے ہوئے بکرے نہ بھولا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ بکرے نہ بھولا کریں۔ بڑے بڑے احسانات ہیں سرکار عمران کے اس امت مسلمہ پر، اور اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ بھائی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے جتنے احسان سرکار عمران پہ کیے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں کہ سرکار عمران نے بھی اس کے رسول پہ کچھ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ سرکار عمران بہت بڑی عظیم ذات ہے، سرکار ابو طالب۔ اچھا کچھ لوگوں کو عمران سے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا یہ بھی دیکھیں حیران کر دینے والی بات ہے کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نام عمران تھا۔ ایک کتاب میں جو ہے عبد مناف بھی ہے، لیکن جو معتبر روایت کے مطابق نام ہے وہ آپ کا عمران نام تھا۔ ابو طالب تو آپ کی کنیت ہے، جیسے رسول خدا کی کنیت ہے ابو القاسم، جیسے مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن، ہے نا؟ ویسے ہی سرکار عمران کی کنیت ہے ابو طالب، نام آپ کا عمران ہے۔ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دیکھو کون ہے سرکار عمران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ اٹھاتے ہوئے، کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، میرے پروردگار۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھائی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میرے گھر کی دیواریں اٹھائی ہے، کام اتنا بڑا کیا ہے تو نے؟ بھائی جس گھر میں علی نے آنا ہے اس گھر کی دیواریں تو نے اٹھائی ہے۔ جس گھر میں میرے علی نے آنا ہے اس گھر کی دیواریں تو نے اٹھائی ہے، اس گھر میں تو نے کام کاج کیا ہے، تو کام اتنے بڑے گھر کا کیا تو اجرت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کی ربنا، اے میرے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم تجھ سے بس اتنا مانگتے ہیں کہ ہم دونوں پہ مسلمان ہونے کی سند لگا دے، مہر لگا دے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ڈن۔ اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا صرف اتنا ہی نہیں،
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی مسلمان بھیج۔ پھر کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا پھر انہی میں رسول کو بھیج، یعنی آخری رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ رسول کی دعا سے پہلے ایک اور دعا ہے، امتم مسلمۃ لک، میری نسل میں مسلمان بھیج، میری نسل میں مسلمان بھیج، میری آل میں مسلمان بھیج، میری آل میں مسلمان بھیج۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کے نکاح کے خطبے میں فرمایا، حمد ہے اس پروردگار کے لیے، یہ جملہ یہ خطبہ میں آخر میں بھی پڑھوں گا، حمد ہے اس پروردگار کے لیے، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا۔ سرکار عمران کے ایمان پہ بکواس کرنے والوں، سرکار ابو طالب، صرف ابو طالب نہیں، انبیاء کی دعا کو ابو طالب کہتے ہیں۔ حیدری، انبیاء کی دعا کو، انبیاء کی دعاؤں کے ثمر کو، پھل کو ابو طالب کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو جو نہیں مانتے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ چلو یہ بھی ایک بات ہے، کیوں نہیں مانتے؟ آپ ہم ایمان بلکہ شان ابو طالب کے قائل ہیں، آپ کے ایمان پہ بحث کرنا تو توہین ابو طالب ہے، لیکن کچھ پیغام پہنچانے کے لیے کچھ لوگ جو آنکھ بند کیے ہوئے ہیں غفلت کی وجہ سے، ممکن ہے کہ ان تک یہ بات پہنچے اور انہیں کچھ سمجھ آئے، کچھ شعور آئے۔ بس سرکار ابو طالب کو جو نہیں مانتے، وجہ تو ہے نا کچھ، لوگوں نے اور بھی وجہ بتا، لیکن ایک وجہ اس گناہگار سے بھی سن لیجئے، کیونکہ انہوں نے تعلیم اوروں سے لی ہے۔ جس نے آل محمد سے تعلیم لی ہے دین محمد کی، وہ جانتے ہیں کہ ابو طالب کون ہے۔ جنہوں نے آل محمد سے ہٹ کے کسی اور سے تعلیم لی ہے، انہیں نہیں پتا کہ سرکار عمران کون ہے۔ یعنی پتا چلا کہ جو ایمان ابو طالب کے قائل نہیں ہے، ان کے رہبر اور ہیں، جو ایمان ابو طالب کے قائل ہیں ان کے رہبر اور، میں بولتے ہیں اگر بات سمجھ آئے، جو ایمان ابو طالب کے قائل نہیں ان کے رہبر اور ہیں، جو ایمان ابو طالب کے قائل ہیں ان کے رہبر اور۔ پتا چلا کہ جنہوں نے آل محمد سے ہٹ کے کسی اور سے دین لیا، وہ شان ابو طالب کو نہیں سمجھتا، وہ احسان ابو طالب کو نہیں مانتا، وہ عظمت ابو طالب کو نہیں جانتا، کیونکہ رہبر اس کے ایسے ہیں، بھائی اس کے امام ایسے ہیں، اس کے ہادی ایسے ہیں۔ ہمارے ہادی اور ان کے ہادی میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ ان کے ہادی، ان کے رہبر، ان کے امام اگر گھوڑے کو بھی آواز دے تو نہیں آتے، علی سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ آتا ہے۔ علی سورج کو اشارہ کرے، اشارہ کرے علی سورج کو، سورج پلٹ آتا ہے۔ ان کے رہبر گھوڑے کو آواز بھی دے، گھوڑا نہیں آتا۔ ہمارا رہبر سورج کو اشارہ کرے، سورج پلٹ آتا ہے۔ اب کون ہے سرکار عمران؟ کون ہے سرکار عمران؟ اب دیکھیں میں ایک بات، بس ایک بات، اگر توہین ہو تو بتا دینا، مجھے ٹوک دینا، اگر نہ ہو تو تائید ضرور کرنا۔ اچھا یہ بچہ ہے، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ بیٹا۔ اچھا یہ بچہ ادھر آ گیا، میں نے اسے اشارے سے بلایا، بس بیٹا جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس بچے کو اشارے سے بلایا، کیا میں نے توہین کی؟ کیا میں نے توہین کی؟ کون ہے سرکار ابو طالب جو پہنچ گئے؟ بسم اللہ۔ کون ہے سرکار ابو طالب؟ ہاں تمہارے پیر وہ ہیں کہ جو گھوڑے کو بلائے تو واپس نہیں آتے۔ ہمارے پیر وہ ہیں جو سورج کو اشارہ کرے، سورج کو
اشارہ کرے، سورج کو اشارہ کرے، اشارہ کرنے پہ سورج پلٹ آتا ہے. ارے جو سورج کو اشارے سے بلائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو اشارے سے بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سارے مل کے حیدری. ہاں جو سورج کو اشارے سے بلائے، جزاک اللہ بھائی، جو سورج کو اشارے سے بلائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو اشارے سے بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو علی کو ابو اشارے سے بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب دیکھ لیجئے لوگوں نے، نہ ماننے والوں نے ابو سفیان جیسے دشمن اسلام کو، دشمن رسول کو مسلمان کہہ دیا. یہ روایتیں کتابوں میں موجود ہے کہ اسے جو ہے وہ مسلمان تھا ابو سفیان، ماتا مومنہ، اور نعوذ باللہ ابو طالب ماتا کافرہ. یہ اہل سنت نے لکھا ہے، وہ مکر نہیں سکتے. انہوں نے لکھا یہ ہے، علامہ عرفان حیدر عابدی فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ ابو سفیان کے اسلام سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا اور ابو طالب کے کفر سے اسلام کو نقصان کیا ہوا. یہ جملہ شہید علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا تھا. اگلا جملہ گناہگار کا سماعت فرمائیں کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں کچھ بھی تھا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور ابو طالب کچھ بھی تھے، چاہے وہ جتنے اچھے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے یہی بات کا رٹا لگایا ہوا ہے. بھائی نہیں پڑھا تھا تو نہیں پڑھا تھا، بات ختم ہو گئی. ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مرا تھا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ تم جسے مسلمان کہتے ہو اس کی نسل کیا کرتی رہی، تم جسے کافر کہتے ہو اس کی آل کیا کرتی رہی. تم جسے مسلمان کہتے ہو اس ابو سفیان کی آل دین کو مٹانے میں لگی رہی اور ابو طالب کی آل دین کو بچانے میں لگی رہی. ابو طالب کی آل دین کو بچانے میں لگی رہی. بھائی صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ابو طالب کا خاندان دین کو بچانے میں لگا رہا. اب سرکار ابو طالب علیہ السلام جو ہیں، لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، اسی میں الجھے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے سرکار عمران کو. ملا تو چٹائی پہ بیٹھ کے بھونک لیتا ہے ابو طالب علیہ السلام کے خلاف. بے غیرت ماں کی اولادیں سرکار ابو طالب کے ایمان پہ بکواس کرنے والے، سرکار ابو طالب کے خلاف 4 فٹ کی لمبی زبانیں نکالنے والے. قرآن آنکھ کھول کے پڑھتے تو پتا چلتا. عقل کے اندھے ہو تمہیں تو قرآن کا شعور نہیں. جس کے دل میں علی نہیں اس کے دل میں قرآن سماتا نہیں. اگر قرآن کو آنکھ کھول کے پڑھا ہوتا، قرآن کو محبت اہل بیت میں دیکھا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا کے تحت ابو طالب صرف علی کے بابا کا نام نہیں، انبیاء کے سلطان کے مددگار کو ابو طالب کہتے ہیں. حیدری صرف علی کے بابا کا نام ابو طالب نہیں، انبیاء کے سلطان کے مددگار کو ابو طالب کہتے ہیں. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. مولوی تو کچھ بھی انسن بکواس کرتے رہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آج تمہیں صرف قرآن سے ہی سرکار عمران کی شان پڑھنی ہے. یہ تو ہو گیا ان کے لیے جو نہیں مانتے، جائے جہنم میں، نہیں مانتے جاؤ بھائی، ہمیں جنت میں گردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں قرآن کیا کہتا ہے سرکار عمران، سرکار ابو طالب کے بارے میں. آؤ میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ دہر میں وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ دہر. سورہ
جسے سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں. قرآن کا سورہ ہے سورہ دہر. اللہ اس سورہ میں فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب خبردار، نہ کافر کا مشورہ ماننا، نہ گناہگار کا مشورہ ماننا، نہ گناہگار کا مشورہ ماننا، صلاح سوچنا، نہ گناہگار کا مشورہ ماننا. اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے میرے رسول نہ کسی گناہگار کا مشورہ ماننا، نہ کسی کافر کا مشورہ ماننا. آج سے لے کے سیرت کی پہلی کتاب تک جس نے بھی شیب ابی طالب کے تعلق سے لکھا، 3.5 سال شیب ابی طالب میں رسول اللہ نے جو گزارے کس کے مشورے سے گزارے؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ کسی گناہگار کا مشورہ بھی نہیں ماننا اور نہ کافر کا مشورہ ماننا. رسول خدا 3.5 سال شیب ابی طالب میں کس کے مشورے سے رہے؟ سیرت کی کتاب میں جہاں لکھا کہ شیب ابی طالب میں 3.5 سال رسول اللہ نے گزارے تو وہ سرکار ابو طالب کے مشورے سے گزارے. وہ مشورہ سرکار ابو طالب کا تھا. شیب ابی طالب میں 3.5 سال گزارنا سرکار ابو طالب کا مشورہ تھا. سرکار ابو طالب کا مشورہ رسول اللہ نے مانا یا نہیں مانا؟ نہ مانا ہوتا تو شیب ابی طالب میں نہ ہوتے. پتہ چلا مانا. کیا اللہ کا رسول کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ خود فرماتا ہے میرا محبوب تو وحی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں. سرکار ابو طالب کا مشورہ مانا رسول خدا نے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب گناہگار کا بھی مشورہ نہ ماننا. اور چٹائی پہ بیٹھ کے سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والے، تو سرکار ابو طالب کے ایمان پہ ابھی تلے مار رہا ہے. قرآن کی اس آیت پہ غور کر. اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ گناہگار کا مشورہ بھی نہیں ماننا، اور سرکار رسالت مآب نے سرکار ابو طالب کا مشورہ مانا ہے. تم تو سرکار ابو طالب کے ایمان پہ ڈول رہے ہو. قرآن ابو طالب کو معصوم ثابت کر رہا ہے. بہت بڑی بات تھی لیکن آپ نے بالکل ہولے سے لے لی. سرکار ابو طالب کو قرآن معصوم ثابت کر رہا ہے. اللہ قرآن میں سورہ مومن میں فرماتا ہے. اچھا یہ جو سورہ ہے سورہ مومن، سورہ مومن جو ہے ایک ہے سورہ مومنون. دیکھیں ایک ہے سورہ مومن، ایک ہے سورہ مومنون، ایک ہے سورہ منافقون، ایک ہے سورہ کافرون. یہ 4 سورہ الگ الگ ہے. وہ جو سورہ مومنون ہے نا اس میں کئی زیادہ مومنوں کا ذکر ہے. وہ جو سورہ منافقون ہے نا اس میں کئی منافقوں کا ذکر ہے. وہ جو سورہ کافرون ہے نا اس میں کافروں کا ذکر ہے. ایک سورہ ہے سورہ نمل، کیڑی چیونٹی، اس میں کیڑی کا ذکر ہے اس لیے اللہ نے اسے سورہ نمل کہا. اب یہ ہے سورہ مومن. یہ کسی ایک کی وجہ سے سورت کا نام مومن ہے، کسی ایک کی وجہ سے. اچھا یہ مومن کون ہے؟ آپ پہلے ایک مرتبہ سن لیجئے گا، اس کے بعد نتیجہ بہت ہی خوبصورت آئے گا. میں پہلے تھوڑا ہولا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، سانس تھوڑا لمبا کھینچ لوں. اللہ اس سورہ مومن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کے زمانے میں جب اسے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ آنے والے ہیں، حضرت موسیٰ آنے والے تو اس نے 70,000 بچے مروا دیے. بیٹا ہو موسیٰ آئے تو میرے کو ختم کرے گا، ہو ہی نہ پیدا میں اسے بڑا ہی نہیں ہونے دوں گا، مار دوں گا. 70,000 بچے اس نے مروا دیے. اب دیکھیں اس نے زمین پہ فساد برپا کر دیا.
فرعون نے زمین پہ فساد برپا کر دیا. کیسا فساد کہ 70,000 بچے مروا دیے اس نے. 70,000 اچھا سمجھا, 60 اور 10 70,000 70,000 بچے اس نے مروا دیے, صرف حضرت موسیٰ کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے کہ موسیٰ آئے ہی نہ اور میری سلطنت تباہ نہ ہو. اس نے 70,000 بچے مروا دیے, لیکن پھر بھی وہ آ گیا جو آنے والا تھا. سازشیں کرتے رہے کہ وہ نہ آئے, آنے والا آ گیا. بھائی آج بھی کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں کہ وہ نہ آئے, مگر وہ آنے والا یقیناً آئے گا. آنے والا یقیناً آئے گا. وہ آ گیا جس نے آنا تھا, وہ آ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ وہ آ گیا ہے. تو فرعون نے کیا کہا؟ وقال فرعون ذرونی. دیکھیں آپ صرف ترجمے پہ غور کیجئے, آپ کو ایک بے حد لطف آئے گا. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. میری طرف دیکھیے گا, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ لہجہ بھی اس کا بتاؤں کہ اس نے کس طرح سے یہ بات کہی. مجھے چھوڑ دو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. مجھے چھوڑ دو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. میں نبی کو قتل کر دوں گا. میں نبی کو قتل کر دوں گا. تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں, کون کون تھا جس نے کہا تھا میں نبی کو قتل کر دوں گا؟ بھائی جو پہنچ گیا بسم اللہ. فرعون سے حضرت موسیٰ قتل ہوئے نہیں, فرعون سے حضرت موسیٰ قتل نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ فرعون تھا. اس سے حضرت موسیٰ قتل نہیں ہوئے. اس نے کہا چھوڑ دو مجھے, میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. فرعون نے یہ کیوں کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا؟ وہ کہتا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم. فساد خود برپا کرتا ہے فرعون, اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے. بھائی جو حضرت موسیٰ اللہ کا دین پہنچانے آئے ہیں, اسی موسیٰ کے تعلق سے فرعون کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے. پھر کیا کہتا ہے کہ او ان یظہر فی الارض الفساد, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں موسیٰ زمین پہ فساد نہ برپا کر دے. فساد خود نے برپا کیا, فسادی خود ہے, اور نام کس کا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کا. 70,000 بچے یہ مروا چکا فرعون, اور کیا کہتا ہے کہ زمین پہ موسیٰ فساد برپا کرے گا, لہٰذا اس کا مرنا نعوذ باللہ بہتر ہے اور ضروری ہے. تو جب اس نے یہ بات کہی تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ بولا, پھر وہ بولا جسے بولنا چاہیے تھا. بھائی وقال رجل مؤمن, پھر وہ شخص بولا جو مومن تھا. اس کے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ بس اس دلیل پہ وزن رکھیں. یہ اتنی بات جو میں نے اتنا وقت لیا وہ اسی ایک بات کے لیے. وقال رجل مؤمن, تو پھر وہ شخص بولا جو مومن تھا, جو ایمان والا تھا. اچھا وہ کون تھا؟ من آل فرعون, فرعون کے خاندان سے تھا, فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھا. اور کہ یکتم ایمانہ, وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. وہ شخص بولا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, جو فرعون کے خاندان سے تھا. اس نے کیا بات کہی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اسے مومن کہا, اور اسی بات کی وجہ سے اس کے نام سے سورہ رکھ دی. اس شخص کی وجہ سے اس نے ایک ہی بات کہی. کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس نے فرعون سے کیا کہا کہ اس نے ایک مشورہ دیا فرعون کو. اس نے جب کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا تو اس نے کیا کہا؟ اس مومن نے اس نے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس نے صرف مشورہ دیا ہے, اس نے کوئی ٹیم بلا کے فرعون کو بندھوایا نہیں, فرعون کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی.
فرعون کو بندے بلوا کے مروایا نہیں تھا، اس نے صرف مشورہ دیا تھا، صرف مشورہ دیا تھا، صرف مشورہ کہ موسیٰ کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو، صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس نے صرف مشورہ دیا، حضرت موسیٰ کے قتل کو روکنے کے لیے کوئی سازش نہیں کی، صرف مشورہ دیا۔ فرعون مانا نہیں، اس نے اس کا مشورہ نہیں مانا، وہ تو اپنے کام پہ جاری رہا، وہ کوششیں کرتا رہا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہاں تو مومن ہے، میرے نبی کے قتل کو روکنے کے لیے مشورہ دیا، ہائے تو مومن ہے۔ بھائی جو چھوٹے نبی کے قتل کو روکنے کے لیے مشورہ دے وہ مومن۔ اچھا میں نے عرض کی پروردگارا ایک ہی بڑھیا، چھوٹے نبی کے قتل کو روکنے میں ایک مشورہ دے وہ تو مومن، وہ جو نبیوں کے سلطان کو بچائے، ہر حملوں سے حفاظت کرے، موت کے بستر پہ بیٹوں کو سلا دے، ہر شر، ہر حاسدین کے حسد سے، ہر کفار کی چالوں سے، ہر مشرک کے حملوں سے نبیوں کے سلطان کو بچائے، یا اللہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ آواز پروردگار آئی کہ میرے بندے اگر میں چھوٹے نبی کو بچانے میں صرف مشورہ دینے والے کو مومن قرار دوں گا تو پھر نبیوں کے سلطان کو بچانے والا صرف مومن نہیں، اسے میں کل ایمان کا بھی باپ بنا کے بھیجوں گا۔ اسے میں کل ایمان کا بھی باپ بنا کے بھیجوں گا، وہ صرف مومن نہیں ہوگا، اسے کل ایمان کا بابا بنا کے بھیجوں گا۔ اونچی صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو کل ایمان کا بھی جسے اللہ باپ بنا کے بھیجے، والد بنا کے بھیجے، اس شخص کو سرکار عمران ابو طالب کہتے ہیں، جو کل ایمان کا بھی والد ہو۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ اور وقت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ آج یہ روح کی غذا ہے، سرکار عمران کی شان مومنوں کی روح کی غذا ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے شروع میں تلاوت کیا، سورہ حجرات آیت نمبر 13، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ فرماتا ہے اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا، یعنی یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اتنا ہی نہیں، پھر ہم نے تمہارے لیے قبیلے بھی بنا دیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ جس طرح سے ہم اپنی مرضی سے ماں باپ کا انتخاب نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ہم اپنے ماں باپ نہیں بنا سکتے، ویسے ہی قبیلے بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے۔ جیسے ماں باپ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، ویسے ہی قبیلہ بھی اللہ اپنی مرضی کے مطابق دیتا۔ اچھا اب قبیلوں کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے بندہ یہ اطمینان رکھ لے، یہ مان جائے کہ اللہ نے اسے جس قبیلے میں رکھا، جس خاندان میں بھی رکھا، اللہ نے اس کے ساتھ عدل کیا، اللہ نے انصاف کیا ہے اس کے ساتھ، چاہے چھوٹا خاندان ہو چاہے بڑا خاندان۔ چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کا حسد نہ کریں، اور بڑے خاندان والے غرور اور تکبر نہ کریں۔ بھائی اللہ نے اگر کسی کو بڑے خاندان میں پیدا کیا ہے تو وہ اللہ نے کیا، اگر کسی کو چھوٹے خاندان میں تو وہ بھی اللہ نے۔ چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان کا حسد نہ کریں، بڑے خاندان والے چھوٹوں کو دیکھ کے تکبر نہ کریں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی حسد بھی کر لیتا ہے کہ اگر چھوٹے خاندان والا بڑے خاندان والے کو دیکھے اور وہ فراری لے کے نکلے، ہایا موسیٰ لے کے نکلے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے اس کا منہ ہے،
हायाबूसा जैसा, इसका मुंह है फरारी जैसा, देखो तो सही यार, इसका मुंह ऐसा नहीं है, ये मेरे पास होनी चाहिए, मैं चलाता तो इतना अच्छा लगता। आज ऐसा होता या नहीं होता? ऐसा होता। अल्लाह फरमाता है कि ये कुफरान नेमत है। अल्लाह ने तुम्हें जिस ख़ानदान में रखा वो ख़ानदान नेमत है, उसकी नेमतों को झुटलाना कुफरान नेमत है। बड़े ख़ानदान को देख के हसद करना। आजकल बड़ा ख़ानदान क्या है? जिसके पास बहुत बड़ा घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर का प्लेन, घर का हेलीकॉप्टर, जिसके पास बड़ी जायदाद हो, वो आज ज़माने में माना जाता है बड़ा घर, बड़ा ख़ानदान। जिसके पास फ्लैट हो, बेचारा फ्लैट में रहता हो, 2-4 माल के चलो फ्लैट उसने क्यों ना खरीद, लेकिन फिर भी वो माना तो छोटा ही जाता है। भाई घर में इतना बड़ा तुम देखो, स्विमिंग पूल है, ये वो सारी चीज़ें होती है, तो वो कहते हैं बड़ा घर, बड़े घर का बंदा। और जिसके पास बेचारी मान स्प्लेंडर हो गए, तो वो कहते हैं कि ये देखो बेचारा गरीब है। छोटा घर वाला बड़े ख़ानदान को देख के हसद न करे। हाँ भाई, अब मैं वो जो बात करने लगा हूँ, इंशाल्लाह नतीजा सरकार इमरान तक पहुँचेगा। ये ख़ानदान का जिक्र मैंने क्यों किया? भाई छोटा ख़ानदान भी बनाया है अल्लाह ने, बड़ा ख़ानदान भी अल्लाह ने बनाया। मैं दोनों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आओ भाई, जिसे अल्लाह ने बड़ा ख़ानदान बख्शा वो भी मेरी बात पे तवज्जो फरमाए। जिसे अल्लाह ने छोटा ख़ानदान बख्शा वो भी इस गुनाहगार की बात पे तवज्जो फरमाए कि ये छोटे बड़े ख़ानदान पर एक ख़ानदान अल्लाह ने ऐसा रखा है कि जिस पे छोटा ख़ानदान भी दरूद पढ़ता है, जिस पे बड़ा ख़ानदान भी दरूद पढ़ता है। ये ख़ानदानों पे एक ख़ानदान है कि जिस पे छोटे वाले भी दरूद पढ़ते हैं, बड़ा ख़ानदान भी दरूद पढ़ता है। ऐसा है या नहीं? छोटा ख़ानदान भी दरूद पढ़ता है, बड़ा ख़ानदान भी। अब आप देखें, एक और चीज़ मैं बताऊं आपको कि जब एक मालदार शख्स हो, बहुत ज़्यादा उसके पास बेहिसाब पैसा हो, खूब दौलतमंद हो, लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद न हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो और 10, 12, 15 साल तक उसके यहाँ औलाद ही न हो, तो अब जब ये 10, 12, 15 साल गुजर जाते हैं तो उसके रिश्तेदार ये सोचते हैं, ऐसी बात अगर हो तो बताना, नहीं हो तो फिर वो ये ज़रूर मुझे टोक देना कि भाई ये गलत है, सही हो तो मुझे बताना, तायीद करना। भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो और उसके यहाँ औलाद ही न हो, वारिस ही न हो, 15 साल तक वारिस न हो, रिश्तेदार अब ये सोचने लग जाते कि भाई हाँ भाई इसका वारिस तो है नहीं, दौलत किधर जाएगी, पैसा किधर जाएगा, है या नहीं? पर पैसा किधर जाएगा, इतनी दौलत है, इसका वारिस कौन बनेगा, इसकी तो औलाद है नहीं, इसके तो बेटा है नहीं, वारिस कौन बनेगा, वारिस कौन बनेगा? अब 15 साल बाद अल्लाह उसे बेटा दे दे, 15 साल के बाद अल्लाह उसे अगर बेटा दे दे तो किसी को तकलीफ़ हो न हो, उन्हें तकलीफ़ पहले होती है कि जिनकी तरफ किसी भी बहाने से दौलत जा रही थी, किसी भी बहाने से उनकी तरफ वो विरासत जा रही थी, वो ज़रूर इससे हसद करने लग जाएंगे। बच्चा दुनिया में अभी आया है, इसने कुछ किया भी नहीं और ये कई मलकियत का वारिस बन गया, इसके खाते में कितनी सारी दौलत आ गई, ये कितनी ज़मीनों का मालिक हो गया, ये कितने घरों का मालिक हो गया, कितनी गाड़ियों का मालिक हो गया, ये कितनी जायदाद का मालिक हो गया, कुछ किया भी नहीं, इसने कुछ किया नहीं और ये मालिक हो गया, ये वारिस हो गया और इसने किसी का नुकसान भी नहीं किया, लेकिन ये अब किसी के लिए दुश्मन से कम नहीं। पर बात पे तवज्जो रखे, बहुत मैं अगली बात जो है वो बहुत आगे मैं आपको बड़ी बात तक ले जाना चाहता हूँ, सरकार इमरान तक ले जाना चाहता हूँ। भाई इस बच्चे ने कुछ किया नहीं, वो अब क्या कहेंगे, यार इसकी उम्र तो थी नहीं, कि जहाँ इसके यहाँ लड़का हुआ है, ये यार 15 साल हो गए, 15 साल की बात लड़का होता है। ये जो होते हैं वो अल्लाह के अदल का इनकार करते हैं। जिसने अल्लाह के अदल का इनकार किया वो हो गया बेगुनाह का दुश्मन,
بچے نے کچھ کیا نہیں، لیکن جب اس نے اللہ کے عدل کا انکار کیا وہ ہو گیا اس بچے کا دشمن۔ بچے نے کچھ کیا نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ بھائی بات سمجھ لو کہ جس نے اللہ کے عدل کا انکار کیا وہی معصوموں کا دشمن ہوتا چلا گیا، وہ معصوموں کا دشمن ہوتا چلا گیا۔ ایک بہت بڑا خاندان تھا، اس کے یہاں وارث نہیں تھا، اللہ نے وارث دے دیا، اور لوگ ہو گئے دشمن کے، یار یہ دولت ساری وہ لے جائے گا، کچھ نہ کچھ ہمیں مل رہا تھا، دولت وہ لے جائے گا، سارا حصہ اس کے پاس چلا جائے گا۔ وہ ہو جائیں گے دشمن، وہ ہو جائیں گے حاسد، وہ حسد کرنے لگ جائیں گے، وہ بغض رکھنے لگ جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک وہ خاندان بتاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے ہیں۔ فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے ہیں۔ فضل اللہ نے کیا، لوگ حسد کرنے لگ گئے کہ اس کے یہاں اولاد ہو گئی، یہ تو لائق تھا نہیں۔ اب ایک خاندان ایسا ہے کہ جس پہ اللہ نے اتنا فضل کیا جتنا کسی پہ نہیں کیا۔ اچھا تم اگر کہو تو میں آسان کر دوں، اس خاندان پہ ایک مرتبہ صلوات بھیج دے ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا یہی وہ خاندان ہے کہ جس پہ اللہ نے فضل کر دیا ہے، یہ وہ خاندان ہے۔ اب اللہ نے فضل کیا کیا، کیا فضل کیا اللہ نے؟ فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ جو درود پڑھتے ہیں وہ ادھورا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور وہ جو اپنے اہل سنت بھائیوں کا درود ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکمل پڑھو۔ کیا پڑھو مکمل؟ تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ بھائی آل ابراہیم کو بھی ساتھ رکھو، چلو یہی صحیح، یہی صحیح۔ چلو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سا خاندان ہے کہ جس پہ اللہ نے فضل کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کہ ابراہیم کے خاندان میں ہم نے حکمت بھی رکھ دی، کتاب بھی رکھ دی، اور انہیں بادشاہی بھی عطا فرما دی، انہیں بادشاہی بھی عطا فرما دی۔ اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی، لوگ حسد کرنے لگ گئے، لوگ حسد کرنے لگ گئے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، سرکار ابو طالب نے وہ جو خطبہ پڑھا تھا رسول خدا کے نکاح میں، اسی خطبے پہ اس گفتگو کا اختتام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آل ابراہیم میں کتاب بھی رکھی، حکمت بھی رکھی، بادشاہی بھی۔ پتہ چلا کہ اللہ جسے بادشاہی دینا چاہتا ہے اسے پہلے کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے، ڈائریکٹ زمینیں اللہ نہیں دے دیتا، پہلے کتاب و حکمت عطا فرماتا، وہی اللہ کی نظر میں بادشاہ ہے۔ تو بھائی رسول خدا سے پہلے یا رسول خدا کے بعد بادشاہ وہ ہے جس کے پاس کتاب و حکمت کا علم ہے، جس کے پاس کتاب و حکمت کا علم نہیں چاہے وہ جہاں بیٹھ جائے بادشاہ نہیں، اور جو کتاب و حکمت کا عالم ہے وہ چاہے جہاں ہو قرآن اسے کہتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے بادشاہت رکھی۔ دیکھیں اللہ جسے کوئی مقام دیتا ہے، بڑے گھر کے لوگ ہر جگہ جا کے نہیں بتاتے میں بڑا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ چلو میں مثال کے طور پر بتا دوں کہ ایک بندہ چلا گیا دودھ کی دکان پہ دہی لینے، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، دودھ لاؤ، دہی لاؤ، کیا وہ ایسا کہے گا؟ بڑے لوگ ہر جگہ پہ بتاتے ہی نہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہاں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے بتانے کی تب بتاتے ہیں، پر بات وہاں کرو جہاں کوئی سنے، مشورہ وہاں دو جہاں کوئی مانگے، مشورہ وہاں تو جہاں اب کوئی بات نہ سننا مانگتا ہے نہ مشورہ لینا مانگتا ہے، کیوں بات کرنی، کیوں مشورہ دینا؟ تو بڑے خاندان کے لوگ اور وہ خاندان کے لوگ کہ جنہیں اللہ نے بڑا بنایا، یہ کبھی آل محمد کو اللہ نے حکمت و کتاب و بادشاہت سے نوازا تھا،
اللہ کی عزت کی قسم یہ ہر جگہ بتاتے ہی نہیں تھے. یہ جاہلوں کو نہیں بتاتے تھے کہ ہم عالم ہیں, یہ غریبوں کو نہیں بتاتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں, لیکن کام اللہ کی عزت کی قسم یہ بڑے لوگوں کے ہی کرتے تھے. سادگی میں رہ کے کام بڑے لوگوں والے, سخاوت کرنا, معاف کر دینا, عنایت کرنا, مقام بخش دینا, درجات دینا, کام وہی کرتے تھے. تھے بادشاہ لیکن کبھی جھتایا نہیں, تھے حکمت کے مالک لیکن کبھی بتایا نہیں. جتاتے نہیں تھے تو یہ بتاتے نہیں تھے, لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تب کہیں جا کے بتانا پڑتا ہے. تو ہاں, اب اس خاندان کے لیے ایک موقع ایسا آ گیا کہ انہیں بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی. بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی. کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بادشاہ کے گھر میں شادی تھی. بادشاہ کے گھر میں شادی تھی, دلہن بھی بادشاہ تھی, دولہا بھی بادشاہ تھا. اور کتنی عظیم بات ہے کہ نکاح پڑھانے والا نکاح خان بھی بادشاہ تھا. دلہن بھی بادشاہ, دولہا بھی بادشاہ, اور نکاح پڑھانے والا بھی بادشاہ. یہ شادی تھی رسول خدا کی, یہ نکاح تھا رسول خدا کا, یہ شادی تھی رسول خدا کی. اب ان بادشاہوں کی شادی میں کچھ لوگ وہ تھے جو حسد کرتے تھے. وہ حسد کیا کرتے تھے؟ دیکھیں, سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک رسول خدا سے ظاہراً طور پہ 3 سال زیادہ تھی. ہمارے علماء نے 3 سال زیادہ لکھا, اہل سنت نے 15 سال لکھا. وہ اپنے موقف پہ رہے, ہم اپنے موقف پہ. 3 سال رسول خدا سے زیادہ تھی. اب میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں, رسول خدا کی نہیں. اگر کوئی کم عمر کا لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے نکاح کرے اور لڑکی پیسے والی ہو, بھائی بات کو سمجھنا, وہ خطبہ ذہن میں رہے. سرکار ابو طالب کا کہ آپ نے کیا فرمایا کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا. بھائی نسل ابراہیم یاد رہے, نسل ابراہیم میں کتاب, حکمت, بادشاہت بھی یاد رہے. کتاب, حکمت اور بادشاہت بھی یاد رہے. کم عمر کا لڑکا, زیادہ عمر کی لڑکی, میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں, رسول خدا کی نہیں. اگر لڑکی پیسے والی ہو اور لڑکا اس سے شادی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی سمجھ آتی ہے. لڑکی جو پیسے والی تھی, لڑکی جو پیسے والی تھی, لے گئے ساری دولت, لے گئے ساری دولت, لے گئے ساری دولت. یہی منظر مکے کے اندر تھا. رسول خدا کا جب نکاح ہونے لگا سیدہ خدیجہ سے, تو وہ جو حاسدین تھے, جو کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہوا, لے گئے ساری دولت, مصطفیٰ لے گئے نعوذ باللہ ساری دولت, لے گئے ساری دولت. سیدہ خدیجہ وہ خدیجہ ہے کہ مکہ کے سردار جو ہے نا وہ میٹنگ کرتے تھے, اور میٹنگ کرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ بھائی کس کا لڑکا نکاح کے لیے خدیجہ کو پیغام بھیجے گا. بعد یہ سوچتے تھے کہ کیا ہم اگر پیغام بھیجیں گے تو خدیجہ قبول کر لے گی. آپ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ایک سہیلی تھی, اس نے کہا سیدہ خدیجہ سے کہ خدیجہ شادی کر لو. سیدہ خدیجہ نے کہا کہ کس سے؟ تو آپ کی جو سہیلی تھی انہوں نے کہا کہ خدیجہ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ. پورا عرب جانتا ہے کہ آپ طیبہ مشہور ہیں, محمد طاہر مشہور ہے. پورا عرب جانتا ہے کہ آپ طیبہ مشہور ہیں, محمد طاہر مشہور ہے. بھائی وہ جو سردار بیٹھ کے سوچتے کیا خدیجہ قبول کرے گی رشتہ ہمارا. جب سیدہ خدیجہ سے ان کی سہیلی نے کہا کہ محمد سے شادی کر لے, تو طیبہ مشہور ہے, وہ طاہر مشہور ہے. سیدہ خدیجہ کا یہ جملہ چاند کی پیشانی پہ لکھنے کے قابل ہے. سیدہ نے محمد مصطفیٰ کا مقام سمجھتے ہوئے بات کی کہ کیا میں رشتہ بھیجوں گی اور محمد قبول کر لیں گے, کیا محمد قبول کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ کوشش کی جائے. آپ کی سہیلی گئی رسول خدا کے پاس,
یا محمد ابن عبداللہ، وہ جانتے تو نہیں تھے کہ اللہ کے رسول ہے، خدیجہ کی طرف سے میں نکاح کا پیغام لائی ہوں، پر رسول خدا نے فرمایا پوچھ کے بتاؤں گا، رسول خدا نے فرمایا پوچھ کے بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک مرضی کا انتظار کیا، سیدہ خدیجہ رسول خدا کی مرضی کا انتظار میں تھی، رسول خدا کس کی مرضی کے انتظار میں تھا؟ بھائی کسی کو کچھ ہو نہ ہو، وہ سرکار ابو طالب کی ذات تھی، سرکار سرکار ابو طالب کی ذات تھی وہ۔ میں بس گفتگو کو اختتام تک لے کے آیا ہوں، وہ سرکار ابو طالب کی ذات تھی۔ سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں رسول خدا تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ چچا جان رشتہ آیا ہے خدیجہ کا، رشتہ آیا ہے خدیجہ کا، آپ کی کیا مرضی ہے؟ چچا آپ کی مرضی کیا ہے؟ بھائی یہ رسول کون ہے پتہ ہے؟ رسول کی مرضی آپ سمجھے، رسول کی مرضی سمجھیں گے پھر ابو طالب کی مرضی پتہ چلے گی۔ رسول خدا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز ہی نماز میں آپ کو خیال آیا کہ کیوں نہ قبلہ کعبہ ہو جائے۔ بھائی کعبہ شریف جو ہے اس وقت قبلہ نہ تھا، پہلے قبلہ تھا بیت المقدس، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، پہلے قبلہ وہ تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے رسول خدا نے سوچا کہ کیوں نہ قبلہ کعبہ ہو جائے، ادھر حالت نماز میں سوچا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو نازل فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب اسی وقت کو منہ کو پھیر لے، اسی وقت اپنا چہرہ پھیر لے، اس طرف بیت المقدس، اس طرف قبلہ، اس طرف کعبہ۔ صرف دو ہستیاں تھی کہ جنہوں نے ساتھ ساتھ نماز مکمل کی۔ رسول خدا کی مرضی کے لیے اللہ نے فوراً قبلہ تبدیل کر دیا، میرے محبوب جہاں تیری مرضی قبلہ وہاں ہوگا، قبلہ وہاں ہوگا جہاں تیری مرضی۔ اور رسول خدا مولا ابو طالب سے کہہ رہے ہیں چچا رشتہ وہاں ہوگا جہاں تیری مرضی ہو۔ حیدری رشتہ وہاں ہوگا جہاں تیری مرضی ہوگی۔ لیکن سرکار ابو طالب نے دیکھے کیا جواب دیا، فرمایا کہ بیٹا وہ اور خاندان ہوں گے کہ جن میں بڑوں کی مرضیاں چلتی ہوگی، یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں تیری مرضی چلے گی۔ بتا تیری مرضی کیا ہے؟ چاچا بھتیجے کی مرضی ملی خدا کی مرضی کے ساتھ، رشتہ طے ہوا، نکاح کا وقت آیا۔ سیدہ خدیجہ ظاہراً رسول اللہ سے عمر میں 3 سال بڑے ہیں، بھائی وہ منہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والے، ہاں بھائی لے گئے ساری دولت، لے گئے سارا پیسہ، لے گئے ساری دولت۔ اب آیا نکاح کا وقت، جہاں جہاں خطبہ نکاح لکھا ہے اہل سنت کی یا اہل تشیع کی کتاب میں، خطبہ سرکار ابو طالب کا یہیں سے شروع ہوا ہے کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا۔ سرکار ابو طالب اٹھے، آپ نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، آخری جملہ، اے مکہ کے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے دولت کی لالچ میں خدیجہ سے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا ہے، یہ نہ سمجھنا، بلکہ پہچانو ہمیں ہم کون ہیں۔ بھائی پہچانو ہمیں کون ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا ظاہراً ہم سے زیادہ دولت مند خدیجہ ہے۔ بھائی اتنے بڑے مکے کے مجمع میں کوئی یہ نہ کہے گا کہ ہم سے زیادہ دولت والی خدیجہ ہے، ہم سے زیادہ پیسے والی خدیجہ ہے۔ سرکار عمران نے کہا، یہ فرمایا کہ ہم سے زیادہ دولت خدیجہ رکھتی ہے، مگر یاد رکھنا ہم عام بندے نہیں، ہم نسل ابراہیم ہے، نسل ابراہیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب والے ہیں، ہم حکمت والے ہیں، ہم بادشاہ ہیں،
ہمیں یہ نہ ہو کہ یہ بی بی پیسے والی ہو کے ہمارے گھر میں آ رہی ہے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ کتاب والوں کے گھر میں جا رہی ہے، حکمت والوں کے گھر میں جا رہی ہے، بادشاہوں کے گھر میں جا رہی ہے۔ اسے یہ نہ ہو کہ یہ بادشاہ ہے تو یہ کسی کم پیسے والے کے گھر میں، حالانکہ آپ کی ایسی نیت نہیں تھی، لیکن آپ نے ان کے منہ بند کر دیے جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہاں بھائی لے گئی ساری دولت۔ سرکار عمران نے ان کے چپیڑے بند کر دیے یہ خطبہ دیکھے کہ ہمیں یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے گھر آ رہی، بلکہ یہ بی بی یہ تصور کرے کہ یہ کتاب والوں کے گھر میں جا رہی ہے، حکمت والوں کے گھر میں جا رہی ہے، بادشاہوں کے گھر میں جا رہی ہے۔ یہ بادشاہوں کا گھرانہ ہے، یہ بادشاہوں کا خاندان ہے۔ ہاں، اور جو بھی جلتا ہے اللہ نے ان کے لیے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ فضل اللہ کرتا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو بھائی سرکار عمران کو بادشاہ اللہ نے بنایا، سرکار عمران کو صاحب حکمت اللہ نے بنایا۔ حسد اگر لوگ کریں گے تو پھر وہ تو اللہ نے فرما ہی دیا کہ یہ تو لوگ حسد کریں گے، کیونکہ ان کے خاندان میں کوئی ایسے ہے نہیں، ان کے بڑوں میں بھی ایسے نہیں ہے۔ خاندان تو ایک طرف، اللہ نے یہ ایک خاندان ایسا بنایا کہ جس کا بچے سے بچہ بھی علی، بھائی علی کہتے ہیں بڑے کو بلند کو، جس کا بچے سے بچہ بھی علی اور بڑے سے بڑا بھی علی، بچے سے بچہ بھی ابو طالب، بڑے سے بڑا بھی ابو طالب، بچے سے بچہ بھی غالب علی کل غالب، بڑے سے بڑا بھی غالب علی کل غالب، ہر ایک پہ غالب آ جانے والا یہ خاندان۔ اس خاندان پہ کبھی کسی نے غلبہ نہیں پایا، نہ کبھی کوئی پا سکے گا۔ بھائی یہ ہے سرکار عمران کہ جسے اللہ نے مقام اور منزلت بخشی۔ جو نہیں مانتے وہ جہنم میں جائے، ہمیں انہیں منوانا بھی نہیں۔ ہاں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں دفعہ بھی اس کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ الحمدللہ سرکار عمران کا ماننے والا اور چاہنے والا بنایا۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ اس ذکر پاک میں اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔